کیا ہے مسئلہ چین اور انڈیا کے درمیان؟ کیوں ہو رہے ہیں بارڈر پہ کلیشز؟ کون کیا چاہتا ہے؟ ریجن کے سب سے امپورٹنٹ پلیئرز۔ کیا ہوگا رول پاکستان کا؟ کیا کر رہا ہے امریکہ؟ کیا انڈیا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اس نئی کولڈ وار میں چین کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ؟ کون کس کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ ہیں کچھ سوال جن کے بارے میں ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو واٹس گوئنگ آن۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان یہ کلیشز لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہو رہے ہیں۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول انڈین کلیم ٹیریٹریز اور چائنیز کلیم ٹیریٹریز کو سیپریٹ کرتی ہے۔ اس کی لمبائی لگ بھگ 4000 کلومیٹر ہے۔ یہ باؤنڈری لائن کبھی بھی کمپلیٹلی ڈیمارکیٹ نہیں کی گئی۔ دونوں ممالک کی پیٹرولنگ اس پر جاری رہتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس لائن پر سٹینڈ آفز پہلے بھی ہو چکے ہیں، جو کہ لاسٹ ٹائم 2013، 14 اور 17 میں دیکھنے کو آئے۔ لیکن اس بار کی یہ کنفرنٹیشنز تھوڑی سیریس ہیں۔ انگریز سرکار جب انڈیا چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس بارڈر کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ چائنیز ریولوشن آف 1949 کے بعد اس بارڈر کے حل ہونے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ 1955 میں دونوں دیش اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس بارڈر کی ڈیمارکیشن کی جائے گی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان ٹاکس فیل ہو گئیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام لگائے بیٹھے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کی ٹیریٹریز پر قبضہ کیے رکھا ہے۔ ایسٹرن سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو چائنا کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کا جو اروناچل پردیش کے ریجن پر کلیم ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کی سراسر کوئی تک نہیں بنتی۔ اس کے بعد اگر بارڈر پہ ویسٹ کی طرف جایا جائے تو سکم کے ریجن پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان کلیش ہے۔ 2003 میں چائنا نے سکم کو انڈیا کا حصہ مان لیا، مگر پھر بھی اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش پر دونوں ملکوں کے درمیان کلیش یہ ختم نہیں ہوا۔ مزید اگر ویسٹرن سائڈ پر جایا جائے تو اکسائی چین کا ایریا جو کہ چائنا کے کنٹرول میں ہے، انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ لداخ ریجن کا حصہ ہے، جبکہ چائنا کا یہ کلیم ہے کہ یہ تبت پلیٹو کی ایکسٹینشن ہے۔ اکسائی چین کی امپورٹنس چائنا کے لیے اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ چائنا کے دو بیکورڈ ریجنز زنجیان اور تبت کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ اکسائی چین کا یہ ریجن 1962 کی وار کے بعد کمپلیٹلی چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ چائنا اور انڈیا اس ریجن کے سب سے اہم ممالک ہیں۔ دونوں دیشوں کی آبادی پہلے اور دوسرے نمبر پر ہے۔ دونوں دیشوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ دونوں دیشوں کی ڈومیسٹک مارکیٹس دنیا میں سب سے بڑی ڈومیسٹک مارکیٹس میں شمار ہوتی ہیں۔ انڈیا کی جیوگرافی انڈین اوشن اور چائنا کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان اس نئی کولڈ وار میں انڈیا شاید یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ چین کے خلاف امریکہ کا ساتھی بن کے سامنے آ رہا ہے۔ کورونا وائرس اور چائنا کے رد عمل پر امریکہ کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی چین کو اسی طرح کرٹیسائز کیا جس طرح کہ یو ایس کر رہا تھا، اور خاص طور پر WHO کی لیٹسٹ میٹنگ کے بعد انڈین میڈیا نے چائنا کی خوب کھچائی کی۔ پچھلے مہینے میں شروع ہونے والی کنفرنٹیشن محض پتھر پھینکنے تک ہی محدود تھی، مگر ٹینشنز پیک پر تھیں۔ چائنا کی جانب سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی جس سے یہ ظاہر ہو کہ چائنا نے بھاری نفری وہاں پر تعینات کر رکھی ہے، مگر گلوبل ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ چائنا کی جو نئی ٹروپس موومنٹ ہے یہ صرف انڈیا کے رسپانس میں کی گئی ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف سیلف ڈیفنس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان میڈیشن کی آفر کی ہے۔ حالات اب کنٹرول میں ہیں۔ انڈین اسٹیٹ کے مطابق وہ یہ مسئلہ ڈپلومیٹک ٹاکس کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ انڈیا ایک نئی روڈ بنا رہا ہے اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ کے لیے، جس کا ڈائریکٹ تھریٹ چائنا کو ہے، اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس بار کی کنفرنٹیشن نے کچھ زیادہ ہی ہائپ مچا رکھی تھی۔ اب ذرا نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے رول پر۔ پاکستان جو کہ چین کا بہت اہم ساتھی ہے اس ریجن میں، وہ کس نظر سے اس کانفلکٹ کو دیکھ رہا ہے، اور کیا کوئی ایسی آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان نے کھلم کھلا چین کی حمایت کی ہو؟ پاکستان کی فارن آفس کی اسپوکس پرسن عائشہ فاروقی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس سچویشن کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے
اور ریجن میں پیس اور سٹیبلٹی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی فاشسٹ اپروچ اور ایگریسو فارن پالیسی کی پہلے ہی مذمت کرتا آیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے اس کلیش میں پاکستان کس حد تک فائدہ اٹھاتا ہے اور اس نئی کولڈ وار میں امریکہ انڈیا کو کس حد تک یوز کرتا ہے۔ آنے والا وقت ان سب سوالوں کے جوابات ضرور دے گا اور یہ سارے جوابات ہم آپ کو اپنے اس پلیٹ فارم سے پہنچاتے رہیں گے۔ مزید جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے واٹس گوئنگ آن۔ شکریہ۔